پاکستان میں جب جب پی ٹی آئی اور نون لیگ آمنے سامنے آتی ہیں تب خاموشی سے اور بہت کچھ ہو جاتا ہے اور وہ نظروں میں نہیں آتا، چونکہ پی ٹی آئی اور نون لیگ کا آپس کا اختلاف اب اس حد تک بڑھ چکا ہے، پولرائزیشن ہماری سوسائٹی میں اس حد تک بڑھ چکی ہے کہ لوگوں کی تمام تر توجہ صرف اس جھگڑے کی جانب ہوتی ہے کہ اب کون سی جماعت کو پچھاڑے گی اور کون سی کس پر سبقت لے جائے گی۔ دوسرے جو معاملات بہت سے ہوتے چلے جاتے ہیں ان کو کوئی نظر بھر کے دیکھتا بھی نہیں۔ ملائیشین وزیر اعظم، ظاہر ہے وہ ملائیشین وزیر اعظم ہے، کوئی مذاق تو ہے نہیں، انہوں نے حافظ نعیم سے ملاقات کی۔ کیوں؟ جماعت اسلامی تو کہتی ہے کہ ملائیشین وزیر اعظم کی خواہش پر یہ ملاقات ہوئی۔ ظاہر ہے انہوں نے حکومت سے کہا ہوگا مبینہ طور پر کہ جناب ساری دنیا کے جمہوری ملکوں کا یہی رواج ہے، لیڈر آف دی ہاؤس سے ملتے ہیں تو لیڈر آف اپوزیشن سے بھی ملتے ہیں، تو آپ ایسے کریں کہ اپنی اپوزیشن جماعتوں کے کسی لیڈر شیڈر سے بھی ہماری ملاقات کرا دیں، ہم آئے ہیں تو پتہ چلے کہ ملائیشیا پاکستان کی دوستی کتنی گہری ہے۔ اور ملائیشین وزیر اعظم نے صرف سرکاری ملاقاتیں نہیں کیں بلکہ سماجی شعبے کے لوگوں سے بھی ملے، اور وہ یعنی پیپل ٹو پیپل کانٹیکٹ کتنا اچھا ہے، ملائیشیا اور پاکستان ایک دوسرے کے کتنے اچھے دوست ہیں۔ ذرا اچھا تاثر بنتا ہے کہ اگر کسی دوسرے ملک کے وزیر اعظم آئے ہوں اور وہ 2-3 دن پاکستان میں رہے ہوں اور انہوں نے سوائے صدر وزیر اعظم آرمی چیف کے کسی اور سے ملاقات ہی نہیں کی تو یہ کچھ عجیب سا لگے گا۔ تو آپ کو اپنی کوئی رینون پرسنالٹی سے، کوئی اپوزیشن لیڈر، کوئی اس طرح کے لوگوں سے ملاقات کروا دیں۔ اب اپوزیشن لیڈر تو عمران خان ہے، وہ جیل میں ہے، ان کے بعد اپوزیشن لیڈر اگر پی ٹی آئی چیئرمین بیرسٹر گوہر ہیں تو ان سے حکومت ملائیشین وزیر اعظم کی ملاقات کرائے گی؟ توبہ توبہ! تو پھر کیا اپوزیشن لیڈر عمر ایوب سے کروائے گی؟ استغفر اللہ! ایسا تو ہونے سے رہا، پھر کیا کرے؟ پیپلز پارٹی دوسری بڑی جماعت ہے، وہ حکومت میں شامل ہے اور اس کے سربراہ تقریباً سربراہ تو صدر پاکستان ہے، تو پھر کیا کریں؟ اپوزیشن کی کس جماعت سے ملاقات کروائیں؟ ایم کیو ایم بھی حکومت کی چھتری تلے ہے، مولانا فضل الرحمان ان دنوں ویسے حکومت کو برا بھلا کہہ رہے ہیں، اب ڈاکٹر ذاکر نائک کی بھی ان سے ملاقات کروا دی، اب ملائیشین وزیر اعظم کی بھی ان سے کروا دیں تو پھر مولانا صاحب کوئی زیادہ بڑا قد کاٹ ہو جائے گا۔ لہٰذا پھر حکومت نے سوچا مبینہ طور پر کہ حافظ جی سے ملاقات کروا دیتے ہیں، تو وہ اپوزیشن میں نا اور کھری کھری بھی سناتے ہیں، لیکن ذرا سافٹ قسم کی اپوزیشن ہے، دھرنے شرنے بھی دیتے ہیں، اپوزیشن تو اوریجنل ہے، نیچرل ہے، لیکن ان کے پاس کوئی عمران خان کی طرح حکومت کے اور ان کے درمیان کوئی شدید اختلافات نہیں ہے، اور ان کا چونکہ کوئی ووٹ ہی نہیں ہے اسمبلی میں، ظاہر ہے ان کے جتنے بھی ووٹ تھے ان پہ ڈاکہ ڈال لیا حکومت نے، جماعت اسلامی کو کراچی سے زبردستی ہروا دیا یا جو کچھ بھی کیا، لیکن بہرحال اپوزیشن لیڈر تو وہ ہے نا، اور ان کا اس وقت کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ میں دائیں بائیں کوئی معاملہ بھی نہیں ہے، ان سے حکومت کی اس وقت کوئی جنگ بھی نہیں چل رہی، وہ بیچارے دھرنے دیتے ہیں، احتجاج کرتے ہیں، کوئی ان کی سنتا نہیں۔ اللہ اللہ خیر صلی اللہ، وہ پی ٹی آئی اور عمران خان کی طرح حکومت کے دشمن نہیں ہے، لہٰذا ان کے ساتھ اس طرح وحشیانہ ٹریٹمنٹ بھی نہیں ہوتا جس طرح پی ٹی آئی کے کارکنوں سے ہوتا ہے، لہٰذا کوئی اس طرح کی جنگ نہیں ہے جس طرح پی ٹی آئی اور نون لیگ میں اور پی ٹی آئی اور اسٹیبلشمنٹ میں ہے، ویسی جنگ تو بالکل بھی نہیں ہے۔ اسٹیبلشمنٹ تو جماعت اسلامی کو ہمیشہ سے اچھا سمجھتی ہے، لہٰذا ملائیشین وزیر اعظم کی حافظ نعیم سے ملاقات کروا دی گئی۔ اب ذرا سوچیں کہ پی ٹی آئی کی لیڈرشپ سے بھی نہیں، مولانا فضل الرحمان سے بھی نہیں، اختر مینگل سے بھی نہیں، ایمل ولی سے بھی نہیں، یعنی اپوزیشن کی جتنی بھی بڑی جماعتیں تھیں جن کا قومی اسمبلی میں کوئی ووٹ تھا، سینٹ میں کوئی ووٹ تھا، جن کے ذرا ووٹرز کی تعداد یا سپورٹرز کی تعداد زیادہ تھی، ان سے نہیں، اور جماعت اسلامی کو ہروایا بھی خود، ورنہ شاید جماعت اسلامی اس وقت اے این پی اور بی این پی مینگل اور اس طرح کی بہت سی جماعتوں سے بڑی جماعت ہوتی اسمبلی میں، اس کو پہلے ہروا دیا، اس بیچاری کی سیٹوں پر زبردستی ایم کیو ایم اور پیپلز پارٹی نے قبضہ کر لیا، اور اس کے بعد اب اس کو ایک سافٹ اپوزیشن بنا کر دنیا کو پیش کیا جا رہا ہے۔ کس کی آنکھوں میں دھول جھونک رہے ہیں آپ؟ کیا ملائیشیا کا پاکستان میں سفارت خانہ نہیں ہے؟ کیا انہیں نہیں پتا کہ پاکستان میں اصل اپوزیشن جماعت اور اصل اپوزیشن لیڈر کون ہے؟ کیا وہ نہیں جانتے کہ پاکستان میں پرائم منسٹر ان ویٹنگ بہرحال عمر ایوب ہے، پی ٹی آئی کا آدمی ہے؟ پاکستان میں جب بھی کبھی حکومت دائیں بائیں ہوگی تو پھر دوسری آپشن تو صرف پی ٹی آئی ہے جس کے پاس اسمبلی میں ایک سائزیبل میجورٹی ہے، لیکن آپ نے اسمبلی میں جس جماعت کو زیرو کر دیا اس جماعت کو اب آپ اپوزیشن کی جماعت بنا کر اور اس لیڈر کو آپ اپوزیشن لیڈر بنا کر پیش کر رہے ہیں دنیا کے سامنے۔ شرم تو آئی ہوگی ویسے پاکستان کے وزیر خارجہ اسحاق ڈار صاحب کو یہ بتاتے ہوئے ملائیشین وزیر اعظم کو کہ ہمارے اپوزیشن لیڈر اس وقت جہاں ہیں وہاں ہم آپ سے ان کی ملاقات نہیں کرا سکتے، تو ایک نقلی اپوزیشن لیڈر سے ہم آپ کی ملاقات کرا دیتے ہیں۔ سبحان اللہ۔